الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثل له ولا مثال له ولا جد له ولا ند له ولا جدال له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أقام الصلاة أقام الدين ومن تركها هدم الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا صلاة لمن لا طهور له ولا دين لمن لا صلاة له إنما موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ومن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دل کی گہرائی سے درود اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجبان اکرام، صد احترام، عزیزان گرامی اور مسلمان بھائی، میں نے آپ لوگوں کے سامنے اللہ رب العزت کے کلام میں سے ایک آیت امام الانبیاء خاتم المجتبی تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات میں سے دو ارشاد تلاوت کیے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مجھے حق و سچ طور پر کہنے اور اس کے بعد مجھ سمیت تمام سننے والے مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی اور امام الانبیاء کے جو ارشاد تلاوت کیے، ان کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان کے بعد جس چیز کا ہمارے لیے حکم ہے اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے. قرآن پاک کے شروع کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان لانے کے بعد نماز کا حکم دیا ہے. دوسری آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون کہ ایمان لاؤ، ایمان کے بعد جو پہلی چیز ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے وہ نماز ہی ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ بے شک جو نمازیں پڑھا کرتا ہے اس کی نمازیں اس کو بے حیائی سے روکتی ہیں، برائی سے روکتی ہے، غلط کاموں سے روکا کرتی ہے. کئی واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح کے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ ہوا کہ فلاں بندہ ہے رات کو چوریاں کرتا ہے اور دن کو نمازیں پڑھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب اس کی نماز اس کو برائیوں سے روک دے.
جو نمازیں صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے اور اس کو آہستہ آہستہ گناہوں سے خود بخود ختم ہو جائے گا، اور جو نمازیں صحیح طریقے سے ہی نہیں پڑھے گا تو پھر وہ برائیوں کے اندر ہی لگا ہے۔ ایمان کے بعد پہلی چیز ہماری طرف نمازی متوجہ ہوتی ہے۔ جس نے ایمان قبول کیا، ایمان لانے کے بعد ایمان بنیاد ہے، جڑ ہوا کرتی ہے، اور اس کے جڑ کے بعد اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے نماز کو جڑ قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ارشاد آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کیا، من اقام الصلاۃ اقام الدین ومن ترکها ہدم الدین، کہ جو نماز کو پابندی سے ادا کرے گا وہ باقی دین کو بھی صحیح طریقے سے ادا کرے گا، جو نماز کے اندر سستی کرے گا اور باقی دینوں کو بھی، باقی کام کو بھی وہ چھوڑ دے گا۔ تو نماز ایک ایسی چیز ہے جس سے آج کے دور کے اندر کافی غفلت پائی جا رہی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 5 دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، 50 دفعہ نہیں، 70 سے بھی زیادہ اللہ رب العزت نے نماز کا حکم قرآن پاک کے اندر دیا۔ لیکن ہم مسلمان اسی اللہ رب العزت کے پیروکار، اسی اللہ رب العزت کے تابع دار ہونے کے باوجود بھی ہم کتنی نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ ہم اپنے گھر کے اندر دیکھ لیں، کسی کو ملازم رکھ لیں اور اس ملازم کو کام کا کہیں، ایک دفعہ کہیں، 2 دفعہ کہیں، تیسری دفعہ کہیں، وہ نہ کرے تو ہماری کیا کیفیت ہوا کرتی ہے؟ ہمارے تیور تبدیل ہو جاتے ہیں، ہمارا چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے کہ میں نے آپ کو جس مقصد کے لیے رکھا ہے، اگر وہ مقصد آپ پورا نہیں کرتے تو میرے کام کے نہیں ہو، نکل جاؤ یہاں سے، وہ اس کو ملازمت سے نکال دیتا ہے۔ لیکن احکم الحاکمین، ہم اسی کے پیروکار، اسی کے تابع دار۔ اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا اس کا مقصد قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا، اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے الگ سے سینکڑوں دفعہ نماز کا حکم دیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت ہمیں اپنے بندگی سے، بارگاہ سے نکالتا نہیں، ہمیں اپنی بندگی کے اندر رکھا ہوا ہے کہ میرے بندے ہیں، ایک وقت آئے گا بالآخر یہ نماز کے پابند بن جائے۔ اپنی بندگی سے اللہ رب العزت نہیں نکالتا۔ لیکن اگر کوئی استاد اپنے شاگرد کو کوئی بات مان کہے اور حکم دے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ نہیں مانے، تو پھر وہ اس کو اپنی شاگردی سے نکال دیتا ہے کہ آپ کلاس میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہو، نکل جاؤ، میری بات نہیں مانتے۔ ہم اللہ رب العزت کے کتنے احکام کو ماننے ہیں۔ دوسری روایت جو آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی، جس کے اندر اللہ کے نبی امام الانبیاء نے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت له، کہ جس شخص کے اندر امانت کی صحیح طریقے سے وہ کار پورا نہیں کرتا امانت کو، اس کا ایمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے۔ ولا صلاۃ لمن لا طہور له، اور اس شخص کے نماز نہیں ہے جو نماز کی پاکی اس کے صحیح طریقے سے ادا نہ کرے، نماز سے پہلے جو پاکی کا حکم ہے وہ ادا نہ کرے تو اس کی نماز بھی نہ۔ نماز کا حکم ایک ایسا حکم ہے کہ کسی بھی کیفیت کے اندر معاف نہیں ہوا ہے، اور نماز کے حکم کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ہر طرح سے ہمارے لیے سمجھا دیا، بیان فرما دیا کہ اگر کوئی وضو نہیں کر سکتا اس کے لیے حکم بھی آ گیا، اگر کوئی پانی نہیں پا سکتا اس کا حکم قرآن پاک کے اندر آ گیا، اگر تم جنگ کے میدان کے اندر ہو اس کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا، اگر تمہیں اور کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، اس کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے طہارت کا حکم قرآن پاک کے اندر دے دیا، اگر تم کہیں سفر میں ہو نماز کا حکم اللہ رب العزت نے دے دیا، ہر چیز کا حکم قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا۔ وہ سب سے زیادہ نماز کے احکام اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بیان فرما، اور اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ یہ غفلت کے اندر پڑے رہیں گے۔ قرآن کے اندر بھی ان کو حکم آ گیا، امام الانبیاء نے بھی ان کو سمجھا دیا، اس کے
باوجود بھی یہ غفلت کے اندر رہیں گے تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ہر وقت جب نماز کا وقت ہو ایک بندہ کھڑا ہو اونچی چوٹی پر، وہ کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کا نام لے کر لوگوں کو پکارے۔ دن رات کے اندر 5 نمازیں فرض ہیں اور 5 دفعہ منادی ہمیں پکارتا رہتا ہے کہ آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے۔ آذان کے اندر 6 دفعہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا۔ 4 رکعت نماز کے اندر اللہ اکبر 24 دفعہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم اقرار بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی نماز کے اندر سستی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو نمازیں نہیں پڑھتا اس کی وعیدیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت بیان فرمائی، اور قبر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے نماز کا حکم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو احکام ارکان ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، لیکن ان کے احکام نابالغ کے اوپر نہیں ہیں۔ اگر کوئی نابالغ ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اگر کوئی نابالغ ہے اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ ہر طرح کے حکم اللہ رب العزت نے مخصوص ایام کے اندر رکھے ہیں۔ زکوٰۃ اس وقت لازم ہوگی جب کوئی صاحب نصاب ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اور اس کے اوپر مال کے اوپر سال گزر چکا ہو۔ صاحب نصاب کے بعد زکوٰۃ لازم ہوا کرتی ہے۔ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، وہ بھی بالغ ہو اور اتنا مال موجود ہو کہ وہاں کا سفر کر سکے، اس کے اوپر حج فرض ہے۔ لیکن نماز کا حکم امام الانبیاء نے نابالغ کے اندر بھی نماز کا حکم ہے۔ اتنا حکم اور تاکید نماز کی، لیکن ہم اپنے اہل محلہ کے اندر دیکھیں، اپنے اڑوس پڑوس کے اندر دیکھیں، 70% بوڑھے بڑے عمر کے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، لیکن جوان نماز کی طرف توجہ ہی نہیں رکھتے۔ وہ کیوں؟ وہ اسی وجہ سے کہ اس ارشاد کو ہم نے پیچھے دھکیل دیا تھا۔ اس ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 سال کا جب بچہ ہو جائے تو اس سے نماز پڑھواؤ، اس کو نماز سکھاؤ، اس کو اپنے ساتھ جوڑو، اس کو اپنے مسجد کے اندر ساتھ لے جاؤ تاکہ وہ نماز کو سیکھنے والا بنے۔ اور پھر امام الانبیاء نے فرمایا کہ جب 10 سال کا ہو جائے، نابالغ ہے، بلوغت نہیں ہے، زکوٰۃ لازم نہیں ہے، حج لازم نہیں ہے، دوسرے احکام لازم نہیں ہے، لیکن نماز کے اندر امام الانبیاء نے فرمایا کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اس کو مار دے کر نماز پڑھواؤ۔ ہم میں سے کتنے گھرانے ایسا ہیں جو 10 سال کے بعد نماز کا حکم کرتے ہیں، 7 سال کے اندر نماز کی ترغیب دیتے ہیں، 10 سال کے اندر نماز سکھلاتے ہیں۔ ہم 10 سال کو چھوڑیے، بڑا ہو جاتا ہے لیکن نماز کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے۔ ہمارا بچہ اگر بڑا تھوڑا سا ہو جائے، ہم اسکول ڈھونڈنے کے لیے تو محنت کرتے ہیں، اپنی میاں بیوی بیٹھ کر مشورے کرتے ہیں اور اسکول کی تلاش کرتے ہیں۔ اسکول کو پورے علاقے کے اندر ڈھونڈیں گے، سب سے بہترین اسکول کون سا ہے، اس کے اندر اپنے بچے کو داخل کیا جائے، اس کا مستقبل سنوارا جائے۔ یاد رکھیں، مستقبل یہ نہیں ہے، مستقبل ہمارے لیے آخرت والا مستقبل۔ لیکن ہم دنیا کو مستقل سمجھ لیا ہے کہ دنیا کے اندر ہی سب کچھ ہم نے سمجھ لیا۔ یہ دنیا صرف آنکھیں کھلی ہے، اس وقت تک کام دے گا، آنکھیں بند ہو گئی اس کے بعد ڈگریاں ہمارے اسی الماریوں کے اندر گھر کے اندر پڑی رہے گی، کسی کام کی۔ ہم اپنے بچوں کو نماز سکھلائیں، 10 سال کا ہو جائے تو نمازوں کا حکم دیں، اور نماز نہ پڑھنے کے بعد اوپر اس کی پٹائی بھی کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں اپنی طرف سے نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شفیق نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہم امت کے لیے کوئی شفیق نہیں ہے۔ شفقت کرنے والا، محبت کرنے والا ہمارا آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں، جو راتوں کو اٹھ کر ہم امت کے لیے روئے، اس سے جیسے بڑھ کر ہمارا شفیع کون سا ہو سکتا ہے۔ قیامت کے دن جب تک ہمارا امتی آخری جنت میں داخل نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے لیے سفارش کرتے رہیں، ایسا شفیع۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی کیفیت کے اندر اس میں سخت اور ناراض ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حرم کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، اس نماز کی کیفیت کے اندر کٹر کافر دین کے دشمن
وہ آئے اور ابو جہل اور امیہ بن خلف اور اس طرح کے دوسرے کٹر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نماز کے حالت میں، تو انہوں نے کہا کہ ابھی کہیں اونٹنی کہیں ذبح ہوئی ہو تو اس کی اوجھڑی کوئی لے کر آ جائے، اس کی پیٹھ کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ اوجھڑی لائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر لاد دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر تکلیفیں دی گئی، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار بھی کیا کہ مجھے جتنی طائف والوں نے تکلیف دی کتنی کسی اور نے تکلیف نہیں دی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کے لیے بد دعا نہیں کی۔ جبرائیل علیہ السلام پہنچے، میکائیل علیہ السلام پہنچے، پہاڑوں کے فرشتے پہنچے کہ آپ حکم کریں ہم ان پہاڑوں کو ملا دیں یہ سارے ختم ہو جائیں، آپ حکم کریں ہم ہوا چلا دیں یہ ساری بستی کو اڑا دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار بھی کیا مجھے طائف والوں نے بڑی سخت تکلیفیں دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بد دعا نہیں دی۔ بد دعا کی ہے کہ نماز کی حالت میں جس نے پریشان کیا، نماز کی حالت میں جس سے اللہ سے رابطہ توڑا، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعائیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ جس نے مجھے آپ سے رابطہ کاٹ دیا اس کو ختم فرما دے، اور ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعائیں دی۔ اور غزوہ بدر کے اندر وہ جتنے بھی تکلیفیں جس نے پہنچائی تھی نماز کی حالت میں، وہ ان کو اللہ رب العزت نے راندہ درگاہ کیا۔ دنیا کے اندر ان کے لیے عذاب آیا اور آخرت میں بھی ان کو عذاب ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر ایک نماز چھوٹ گئی تھی، عصر کی نماز، جنگ کے موقع کی وجہ سے جنگ چل رہی ہے، تیر چل رہے ہیں، اس وقت عصر کی نماز کا لاغا ہو گیا، سورج غروب ہونے ہی والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کافروں کو بد دعا دی ہے کہ یا اللہ ان کافروں نے مجھے ایسا وقت بھی نہیں دیا کہ میں عصر کی نماز پڑھ سکوں، یا اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، یا اللہ ان کی پیٹوں کو آگ سے بھر دے، ان کو جہنم کی آگ میں داخل کرنا، اس لیے کہ مجھے نماز کا وقت ضائع کر دیا۔ اور ہم کتنی نماز ہیں، امام الانبیاء کو اتنی محبت نماز کے ساتھ ہے، ہم بھی اسی نبی کے ساتھ عشق کے دعوے کرنے والے ہیں، ہمیں بھی اس نبی سے محبت کا دعویٰ ہے، لیکن ان کے حکم کو ہم کتنا عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غشی کے دورے ہو رہے تھے، آخری وقت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غشی کی کیفیت کے اندر بھی فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تک پہنچ نہیں پا رہے تھے، دو صحابہ اکرام کے کندھوں پر سہارے کے ذریعے مسجد تک پہنچے۔ ہم اسی نبی کے پیروکار ہیں، اور انہوں نے نماز کے لیے کتنا ہمیں حکم دیا، اور نماز کا آخر وقت تک ہمارے لیے حکم کا بیان فرمایا۔ ہم کتنی نماز کی پابندی کریں، ہم اپنے بچوں کو کتنا نماز کے طرف راغب کریں۔ یاد رکھیں یہی بچے ہمارے مستقبل کے پھول ہیں، یہی بچے ہمارا مستقبل سنواریں گے۔ انہی بچوں کو اگر نماز کی طرف ہم نے راغب کیا تو یہ 2 رکعت پڑھ کر ہمارے لیے سال ثواب کریں گے، تھوڑا سا قرآن پڑھ کر ہمارے لیے سال ثواب کریں گے۔ ہم ان کو نماز کی ترغیب دیں، ان کو نماز سکھانے کی طرف راغب کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام بھی سارے کام بھی کیا کرتے تھے۔ کتنے واقعات صحابہ اکرام کے ایسے ہیں کہ ان کو جب کاروبار کو چھوڑ دیا کرتے تھے، نماز کا وقت ہوا کرتا تھا، آسان ہوا کرتی کہ اپنے کاروبار کو ایسے ہی کھلا چھوڑ کر نماز کی طرف متوجہ ہو جائے۔ نماز کے حکم کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح انسان کے جسم کے اندر سر کا مرتبہ ہے، ایسے ہی نماز انسان کے لیے لازم ہو جایا کرتی ہے کہ جس طرح انسان کا جسم سے سر کا درد ختم ہو جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہی دین کے اندر نماز کا حکم ہے۔ اگر کوئی نماز کی پابندی نہیں کرتا گویا کہ وہ دین کے اندر داخل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر پکا کافر ہی مسجد کے اندر نہیں آیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان اور عدم مسلمان جو کافر ہے ان کے درمیان صرف فرق نماز کا ہے اور کوئی فرق نہیں۔ جو نماز پڑھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ مسلمان ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ایک طرح سے وہ دائرہ اسلام سے نکلا ہوا ہے، نماز کے توجہ نہیں۔
تو ہمیں چاہیے کہ نماز کی ترغیب دیں، 5 وقتہ خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے بن جائیں، ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، ہم اپنے بچوں کو مسجد کی طرف لائیں۔ چھوٹے بچے اتنے بھی نہ ہوں کہ مسجد کے اندر آ کے شرارتیں کرنا شروع کر دیں، ہاں اتنے بچے سمجھدار ہوں کہ نماز کی طرف توجہ ہو ان کو نماز کی طرف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کے لیے جو حکم دیا، نماز کے اندر جو آخر میں تشہد کے بعد درود شریف کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، اس کو دعا کیا ہے؟ کبھی ہم نے اس بارے میں سوچا ہے؟ وہ دعا بچہ پڑھے گا، اور وہ دعا بچہ پڑھتے ہوئے یہ نہیں کہے گا کہ یا اللہ مجھے تجارت دے دے، یا اللہ مجھے کاروبار دے دے۔ وہ بچہ دعا کہے گا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ یا اللہ مجھے نمازی بنا دے، مجھے میری اولاد کو نمازی بنا دیجیے۔ 10 سال کے بچے کو یہ حکم دیا جا رہا اور یہی دعا کرے گا۔ آپ پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کو مجھے کیا پڑھ رہا ہوں، میں بڑا ہوں گا یا نہیں ہوں گا، میری اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن اللہ رب العزت نماز کے اندر یہ حکم دیا کہ مجھے بھی نماز پڑھنا والا بنا دے، میری اولاد کو بھی نماز پڑھنے والا بنا دے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کی طرف یہ تعلیم دیں، ترغیب دیں، گھر کے اندر نمازیں پڑھوائیں۔ آج کل ہر گھرانہ پریشانی ہے، کون سا گھرانہ ایسا ہے جس کے اندر پریشانی نہیں؟ ایک واقعہ کتاب کے اندر لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ بڑے لوگ خوشحال ہیں، بڑی بڑی آبادیاں ہیں، خوشی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، بڑے بڑے باغ ہیں، کوئی ان کے اندر پریشانی نہیں، اور بڑے حیران ہوئے دیکھ کر، اور دعائیں بھی دی، خوشی کے ساتھ واپس چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر واپس وہاں سے گزرے، دیکھا کہ وہی علاقہ سنسان ہو رہا، اور وہاں سے جو باغ تھے وہ بیابان ہوئے پڑے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی سے سوال کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ جب آپ پہلے گزرے تھے ہم سارے نمازیں پڑھا کرتے تھے، پابندی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، تو ہمارے ماحول کے اندر یہ اتنی آبادی تھی، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں نے نمازیں چھوڑ دی، تو اللہ رب العزت نے سارا یہ ختم کر دیا۔ ہم میں سے ہر گھر کے اندر پریشانی ہے، رزق کی تنگی کا معاملہ ہے، گھر کے اندر سکون نہیں ہے، گھر کے اندر لڑائیاں جھگڑے ہیں، یہی نماز ہمیں پیچھے دھکیل رہی ہے۔ اگر ہم نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں تو ہمارا گھر سکون کے ساتھ ہوگا، ہماری روزی کے اندر برکتیں ہو جائے گی۔ جب کوئی نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کرتا ہے، پھر اس کو وہ روزی اس کو پریشان نہیں کرتی، اس کو تجارت پریشان نہیں کرتی۔ ہاں اس کو نماز کا وقت ہوگا تو اس کو بے چینی ہو جائے گی، نماز کی طرف توجہ دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ خود بھی 5 وقتہ نمازیں پڑھنے والے بن جائیں، اپنے بچوں کو بھی نماز کی طرف ترغیب دیں۔ جتنی بھی باتیں کی اللہ مجھے بھی، سننے والوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔